الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ سید فرحت عباس حاضر خدمت ہے۔ آپ کی خدمت میں میرے ساتھی علماء مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب کا، مولانا سید نجم الحسن صاحب کا اور مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کا سلام پہنچے۔ جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہم شبان المعظم کے حوالہ سے کر رہے ہیں، اور آج ہم نے جس ہستی پہ گفتگو کرنا ہے وہ ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ علماء اکرام بڑے آسان انداز میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ وقفہ سے قبل مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، انہی سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے اور پیغمبر اسلام گھر تشریف لائے تو پیغمبر نے کہا کہ پھوپھی حسین کو میرے حوالے کریں، تو وہ بھی گفتگو ہوئی کہ کس انداز میں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جب نام رکھنے کی بات آئی، یعنی ہر پہلو پر تھوڑی تھوڑی گفتگو جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو جب نام رکھنے پر گفتگو آئی تو سیدہ نے حسین کو لیا اور مولا کائنات کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ اس کا نام رکھیں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں پیغمبر اسلام پر سبقت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے خانوادہ طہارت کو کہ کس طرح یہ عظمتوں کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ میں پیغمبر اسلام پر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو کہا کہ آپ اس بچے کا نام رکھیں، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی اثناء میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بعد درود و سلام، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان علی من کا بمنزلت ہارون بن موسیٰ فسمہ بابن ہارون، کہ علی کی نسبت آپ سے ایسی ہے کہ جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تو آپ بھی ان کے بیٹے کے نام پر ان کا نام رکھیں۔ تو ان کا نام تو تھا شبیر، تو جس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے حسین۔ تو پیغمبر اسلام نے اس مولود کا نام حسین رکھا۔ یہاں پر راویوں نے مختلف انداز میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں نام جو ہیں حسن اور حسین یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، اور اس سے پہلے اس کائنات میں کسی کا نام حسین موجود نہیں تھا، اگرچہ صفت کے طور پر ہوتا تھا لیکن کسی کا نام اس سے قبل نہیں تھا۔ تو یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ اور پھر جب عقیقہ کی بات آئی تو پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ 7ویں روز جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالوں کا اتارنا، کہ بال اتارے جائیں اور ان کا وزن کیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے چاندی جو ہے وہ رائے خدا میں تصدق کی جائے۔ یعنی دیکھیے کہ سنت رسول ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سنت رسول پر عمل کریں تو یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنی ہوں گی، جاننی ہوں گی کہ کس طرح خانوادہ طہارت نے ہماری تربیت کا انتظام کیا ہے۔ تو جو ہے وہ نام بھی رکھا گیا اور اس میں بھی سبقت خدا پڑھنے کی۔ پھر عقیقہ کی جب بات آئی تو جس طرح امام حسن علیہ السلام کی باری، ایک وہ جو ہے مینڈے کو ذبح کیا گیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی۔ اب ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے
کہ اس کائنات میں پیغمبر اسلام سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ تو جب پیغمبر نے یہ عقیقہ کیا ہے تو ایک ہی مینڈے سے، لیکن آج اس دنیا میں نہ جانے کیا ہو رہا ہے کہ جتنا پیسہ ہے، جتنی دولت ہے، وہ اس سنت کو کراس کرتے ہوئے 25 بکرے جو ہے وہ 50 بکرے جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ مال جو ہے ان کے باپ کا ہے، حالانکہ یہ مال ان کا نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ لوگوں کا مال جو ہے انہوں نے وہ کیا نام ہے غصب کیا ہوا ہے اور اس سے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. یعنی اسلام نے جو طریقہ بتایا ہمیں چاہیے جتنا بھی تو امیر ہے تو پیغمبر اسلام سے تو بڑا نہیں ہے. ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ بڑے اثر انداز میں قبلہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. ملتمس ہوں ایک دفعہ پھر مولانا سید نجم الحسن صاحب سے قبلہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں. روایت کا جو ہے سیاق و سباق اگر دیکھا جائے تو روایت تو معروف ہی ہے، ان الحسین مصباح ہدا و سفینۃ النجات. سبحان اللہ. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. بہت ہی گہرا مطلب ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کی یوں سمجھیں جو شان نزول ہے، جو پس منظر ہے، جو لکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ شب معراج جب تشریف لے گئے تو اب پیغمبر کا معراج پہ جانا ظاہر ہے کہ یہ اس کائنات کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی نورانیت کا جتنا بھی آپ وزن کرنا چاہیں تو آپ کے ادراک سے ماورا ہے بات. ماشاءاللہ. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے عرش الہی کے دائیں جانب یہ لکھا ہوا دیکھا ہے. کہاں پہ؟ بالکل اس عالم نور کی بات ہے، اس عالم قرب الہ کی بات ہے، پروردگار کے قرب میں. تو فرمایا کہ عرش الہی کے دائیں جانب میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے ان الحسین مصباح ہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں یہ بات پیغمبر کی زبان وحی ترجمان سے نکلی ہے تو اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے جس زاویے سے سرکار دو عالم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. جی قبلہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی میں اظہر خان بول رہا ہوں ویل سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. بات کر سکتا ہوں؟ جی جی آپ آنے رہے ہیں، بات کریں. اچھا بات یہ ہے کہ میں کل ماشاءاللہ میں نے ایک دعا کے بارے میں بات کی تھی کہ امت مسلمہ کے لیے میں نے دعا مانگتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کافر بھی مسلمان ہو جائیں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس پہ ڈسکس ہوا ہے بہت بڑا کل، تو میں بہت اپسیٹ تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، مگر آپ لوگ تو عالم لوگ ہیں، آپ لوگ تو سمجھتے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور مولا علی تک ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ بڑے بڑے پیغمبر تھے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں. جیسے جی آپ اپنا سوال جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو اس پہ جو مسلمان ایسے دوسرا کرے، ہم نے تو کوئی نبوت کی دعوت دعویٰ نہیں کیا ہے. مہربانی خدا. جی ٹھیک ہے. جی قبلہ. تو یعنی اگر آپ دیکھیں روایت کے الفاظ کو، ان الحسین بے شک حسین، یعنی پیغمبر جیسی ہستی کا یہ کہنا بے شک حسین، اور چراغ ہدایت ہے، یعنی خود ہدایت کو دنیا کے اندر روشناس ہونے کے لیے ضرورت ہے ایک ایسے وجود کی جس کا نام حسین ہے. سبحان اللہ. یعنی ہدایت کا نور بھی عالم کے اندر نہیں پھیلتا اگر وجود سید الشہداء جو ہے وہ، یعنی اس قدر ہدایت کے ساتھ، یعنی خود ذات سید الشہداء یعنی خود ہدایت ہے، خود ہدایت ہے. وہ ہستی جو جس کا وجود سراپا ہدایت ہے. اس لیے کہ یہ معمولی بات ہی، جیسے قبلہ نے بھی روایت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ نبی اکرم کی زبان مبارک کو چوس کے، وہ روایات میں تو یہی ہے کہ 40 دن تک بچے کا جو گوشت پوست ہے وہ اسی چیز سے بنتا ہے، وہ جو خوراک کھاتا ہے. تو 40 دن تک اس شہزادے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مطلب ہے زبان چوسی یا انگوٹھا
تو خداوند عالم نے وہاں سے خوراک جو ہے وہ جاری سبحان فرمائی. تو یعنی یہ کوئی بات معمولی نہیں ہے کہ پیغمبر کس انداز سے ان ہستیوں کی تربیت کر رہے ہیں. آیا یہ خالی احساساتی رشتے تھے یا خالی مطلب ہے ایک بزرگ کا اور ایک نانا کا اور ایک نواسوں کا تعلق تھا؟ نہیں، یہ باتیں اس سے بہت ماورا ہیں. یعنی یہ بات اگر اس تربیت کو، اس انداز کو دیکھا جائے، اس روایت کو دیکھا جائے تو یعنی سید الشہداء یعنی بے الفاظ دیگر کہا جائے اسی تسلسل میں ہے. یعنی پیغمبر اکرم کی تعلیمات اور ان کی رسالت اور دین کے حوالے سے یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے واقعاً جو اسلام کی مضبوطی، استحکام، اس کی بقا اور اس کی تمام تر قوت کا جو ہے ذریعہ بنے. دوسرا جو اسی حدیث مبارکہ میں لفظ ہے سفینۃ النجات. کہاں پہ ہے سفینہ نجات؟ عرش الہی تک. گویا بے الفاظ دیگر یہاں سے لے کر اس عالم ناسوت، اس عالم اس دنیا کے عالم سے لے کر اس عالم بالا تک اگر کسی کو نجات کی ضرورت ہے تو وہ حسین کا سبحان دامن اللہ، تھام سبحان لے. اللہ. عرش الہی کے دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین سفینہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے. اور میں اس کو ہدایت کے چراغ کو ظاہر ہے کہ ہدایت کا بنیادی ترین مرکز اور ملجا اور مأوا جو ہے وہ بنیادی طور پہ قرآن ہے. گویا قرآن بھی بغیر حسین کے، سبحان اللہ، سبحان واقعاً اگر ہدایت کو سمجھنا چاہتا ہے انسان. سبحان اللہ. یہ جو حدیث پیغمبر اسلام نے فرمائی انی تارک فیکم مستقبل کتاب اللہ، یہ اسی سے جو ہے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے آسن انداز میں قبلہ صاحب. اور آپ کی اسی گفتگو کے ضمن میں ایک شاعر نے بڑا خوب قطعہ لکھا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی جہاں میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. ماشاء اللہ. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب سے کہ وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی بہت شکریہ. حضرت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو ہو رہی ہے تو میں عرض کروں کہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے بننے میں اس کے ذاتی کمالات و اوصاف کے ساتھ ساتھ موروثی صفات، ماحول اور تربیت کا اثر نہایت ہی گہرا ہوتا ہے. بے شک. اور اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس قاعدے کلیے سے مستثنیٰ نہیں ہیں، بلکہ امام تو اس کے بارزترین مصداق ہیں. وہ ایسی عظیم شخصیت کے مالک ہیں جو ہمہ جہت سے کامل ہی کامل ہے. آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ احمد علیہ مجتبیٰ وسلم. امام الانبیاء خاتم الرسل مولا کل کہ جن کے متعلق حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کا وجود مبارک نہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کو بھی خلق نہ کرتا. کائنات کا وجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا مرہون منت ہے. بے شک. اور یہ کوئی قراردادی اور وضعی بات نہیں بلکہ تکوینی اور وجودی اعتبار سے. امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا اسی نور محمدیہ کا نصف ہیں جو سب سے پہلے خلق ہوا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خلق نوراً فقسمہ نصفین فخلقنی من نصفہ وخلق علیاً من النصف الآخر قبل الاشیاء کلہا ثم خلق الاشیاء. رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نور کو خلق کیا اور اسی نور کے دو حصے کیے، ایک سے تو میں موجود میں آیا ہوں اور اس نور کے دوسرے حصے سے میرے بھائی علی جو ہیں وہ اس سے خلق ہوئے ہیں. اور یہ تمام اشیاء سے کے خلق کرنے سے پہلے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی خلقت سے پہلے جو نور پیدا کیا وہی حقیقت محمدیہ ہے، اور اسی نور کا ایک حصہ علی ہے.
اسی نور کا ایک حصہ امام حسن ہیں، ایک امام حسین ہیں اور جناب فاطمہ زہرا. یہ پنجتن پاک جو ہیں اسی نور جو حقیقت محمدی ہے اسی کے جزو ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ گرامی جو ہیں وہ سیدہ کونین ہیں اور عورتوں کی سردار ہیں. کائنات میں 4 افضل ترین عورتیں ہیں جن میں سے جناب فاطمہ زہرا سب سے افضل ہیں. تو آپ کی والدہ گرامی ہیں جو اس نظام کائنات میں کوثر ہستی ہے. امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ بھائی جو جوانان جنت کے سردار ہیں. تو گویا امام حسین علیہ السلام نے جس خاندان عصمت و طہارت میں آنکھ کھولی تو اس گھر کا ہر فرد سید و سردار ہے. سبحان اللہ. کوئی امام الانبیاء ہے تو کوئی امام الاوصیاء اور کوئی امام الاتقیاء اور کوئی اپنی صنف کی سیدہ و سردار ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 3 معصوم ہستیوں کی تربیت میں یعنی آغوش میں تربیت پائی ہے. امام علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. چنانچہ ایک حدیث میں ملتے ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے ان 2 بیٹوں کو وراثت میں عطا کیجئے. تو رسول پاک نے فرمایا، ام الحسن فلہو ہیبتی و سعددی و ام الحسین فإن لہو جرعتی وجودی. حسن کو میں نے اپنی سرداری اور رعب عطا فرمایا اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور جود و کرم عطا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قبلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے. اس کائنات میں انسان کو جو ہے وہ دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے، پھر دولت سے بڑھ کر اسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کو کتنی محبت سی اپنے بیٹے ابراہیم سے. یہ امر جو ہے یہ کسی بحث کا محتاج نہیں ہے. پیغمبر اسلام جو ہے ایک دن اپنی ایک ران پر اپنے بیٹے کو ابراہیم کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے پر امام حسین علیہ السلام. کبھی حضرت ابراہیم کے بوسہ لیتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام. یعنی دیکھیے کہ پیغمبر کا انداز کیسا ہے بیٹوں کی تربیت کرنے میں. ابھی اس امر میں آپ مشغول ہیں یا ادھر سے جبرائیل تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بعد درود و توفہ السلام، پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مجھے چاہیے، میں ان دونوں کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا. اب یہ امتحان ہے پیغمبر اسلام کا، اور دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے کس انداز میں اس بات کو قبول کیا ہے کہ امر ربی ہے. تو پیغمبر اسلام نے ایک نگاہ ابراہیم پر ڈالی اور ایک نگاہ امام حسین علیہ السلام پر ڈالی، اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کو قربان کر سکتا ہوں، حسین کو نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے وہ ایک دائی ہے، ایک عامہ ہے، ایک کنیز ہے، لیکن حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اگر ابراہیم جاتے ہیں تو اس پر فقط تنہا میں گریہ کروں گا، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو اس پر شہزادی کونین گریہ کریں گی، علی مرتضیٰ گریہ کریں گے، میں خود. اور پیغمبر نے کہا کہ ابراہیم کو دے دیا، ابراہیم کو لے لیا گیا اور حسین کو باقی رکھا گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ پیغمبر نے اپنا جو خونی رشتہ ہے اس کو تو دے دیا، اور جو بیٹی کا بیٹا ہے، اگرچہ قرآن نے حسن اور حسین کو بھی پیغمبر ہی کی اولاد قرار دیا ہے، اگرچہ ہیں صلب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے
اب علی کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ حسن اور حسین رسول کے فرزند ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب دیکھا جائے تو ابراہیم کو آپ نے قربان کر دیا اور حسین کو رکھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی بقا سے رسول کا نام بھی باقی رہے گا، اللہ کا نام بھی باقی رہے گا، اور اسلام بھی باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، کہ جس کی توجیہ بڑے ہی اچھے انداز میں علامہ علی نقی نقن صاحب نے کی ہے کہ 3 شعبان 4 ہجری یا 5 شعبان، یعنی مختلف روایات ہیں، سے لے کر 61 ہجری تک حسین رسول سے ہیں، سبحان اللہ، اور 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول حسین سے الحسین حسین منی و انا من حسین کی واہ واہ واہ، توجیہ ماشاء کرتے، اللہ، یعنی کس ماشاء اللہ، انداز میں ماشاء اللہ، انہوں نے اس بات کو کور کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے ابراہیم کو تو قربان کر دیا، لیکن حسین کو سبحان اللہ، قربان۔ سبحان اللہ۔ جی قبلہ، ماشاءاللہ بڑا اچھا قبلہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو اسی ضمن میں مولا کی شان میں آپ کوئی نقطہ قبلہ کی گفتگو ہی اس کے تسلسل میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی ذات بقائے دین کا سبب بنی، جی احیاء دین کا سبب بنی۔ اس کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے مقابل جو کفر کی، ظلمت کی، دشمنان دین نے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کے ساتھ دشمنی کی، اس کی کراہت، اس کی سیاہی، اس کا گھناؤنا اور اس کا کری چہرہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو ایک طرف یہ ہے کہ وہ جنگ اور جہاد اور تلوار کا راستہ اختیار کرتے، لیکن جو راستہ اختیار فرمایا وہ راستہ تھا شہادت کا، اور وہ راستہ تھا قربانی کا جو راہ خدا میں دی ہے۔ اس ضمن میں ضرورت ہے کہ اگر واقعات کربلا کے تسلسل کو ہم دیکھیں کہ کن حوالوں سے یہ واقعات ہوئے ہیں، تو امیر شام کا ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد 10 سال تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام نہیں کیا اس حکومت کے خلاف، جبکہ تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ درمیان میں معاملات کئی مختلف نشیب و فراز آتے بھی رہے ہیں۔ امیر شام نے ایک خط بھی لکھا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس میں اس نے جو بات، بہرحال اس میں مختلف نکات کے علاوہ ایک نقطہ یہ تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ خبریں ملی ہیں اور تم اپنے عہد و پیمان پہ باقی رہو، اور خدا کی قسم ہر آدمی کو رہنا چاہیے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ میرا تبصرہ تو یہ ہے کہ وہ شخص جو خود، جس نے عہد و پیمان کی جو دھجیاں بکھیری وہ کیا تھا، اور جو امام حسین کو یہ کہتا ہے کہ تم عہد و پیمان پہ باقی رہو، تو سید الشہداء نے جو جواب دیا بڑا مفصل ہے، اس میں یہی بات انہوں نے اشارہ فرمایا کہ وہ عہد و پیمان، اس عہد و پیمان کی وجہ سے امام نے اس 10 سال میں قیام نہیں کیا، اور امیر شام کی سیاہ کاریوں کو امام نے اس خط کے جواب میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد امیر شام کے بعد معاملہ آتا ہے یزید کا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اسلام کا وہ چہرہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی گویا خالی لبادہ ہے اسلام کا، اور وہ یہی ہے کہ یزید حاکم بنتا ہے، یزید ہر طرح کا عیب اس میں موجود ہے، ہر طرح کی بد کرداری کا وہ مجسم ہے، ہر طرح برا فعل وہ انجام دیتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا جانشین ہے۔
اس تصور کا کیا کیا جائے کہ جو ابھی بھی جو تصور یہ ہے کہ یزید کو جو دفاع کرتے ہیں اسلام ہو بقول امام حسین علیہ السلام کے، سلام ہو ایسے اسلام پر کہ جب دین کا تصور یہ ہو جائے. جی بسم اللہ. کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے میری بہن؟ میں مسز رضی بات کر رہی ہوں. جی مسز رضی بات کر رہی ہوں. میں کیا سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھیے پلیز. ہاں اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی تربیت بھی ان کے برے ماں باپ نے کی ہوتی ہے. اب جیسے یزید ہے، ٹھیک ہے، اس کی تربیت میں اس کے ماں باپ کا بھی بڑا ہاتھ تھا، ان کا خون تھا، سب کچھ تھا. تو کیا قیامت کے دن گناہ گار لوگ اللہ میں سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھی نیک ماں باپ ہوتے، اگر اچھے ماں باپ ہوتے، اچھی تربیت ہوتی تو شاید ہم میں بھی کوئی اچھائی موجود ہوتی؟ تو کیا مطلب یہ کیا اللہ کے عدل کے خلاف بات ہے کیا کہ مطلب کوئی شخص اچھے ماں باپ اس کو ملتے ہیں جو اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور کسی کو برے ماں باپ ملتے ہیں جو اس کو گمراہی رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ہم اپنی بہن کے اس سوال کا بھی علماء کرام سے جواب لیں گے. تھوڑی دیر بعد دوبارہ